بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم آپ کو براہ راست نشریاتی رابطہ پر گل مہرآباد لیے چلتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے باتیں بنانے والے یہاں کے چیدہ چیدہ کرداروں نے۔ گل مہرآباد ایک ایسی شہری بستی ہے جس کا مزاج قصباتی بلکہ کسی حد تک دیہاتی سا ہے۔ یہاں کی داستان سادہ اور رنگین ہے، جس میں کرداروں کا ماضی تمنائی اور شکی ہے۔ بستی کی چھتیں چھتوں سے ملی اور مکینوں کی چھاتیاں ایک دوسرے کے رازوں کے انبار سے ابلی رہتی ہیں۔ مجال ہے جو ذرا بھی ملال ہو ان مکینوں کو ادھر کی ادھر کرنے میں۔ اکثر ایک دوسرے کے راز سینہ بہ سینہ اور کانوں کان منتقل ہوتے بالآخر خود مدعا علیہ کے نیاز پا لیتے ہیں، اور یوں غیبت اپنے انجام کو جا پہنچتی ہے۔ گل مہرآباد ایک پبلک پرائیویٹ ٹائپ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اسی لیے یہاں پرائیویٹ باتیں جلد پبلک ہو جایا کرتی ہیں۔ لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کم رقبہ والے رہائشی علاقے میں کثیر المنزلہ عمارات اور بڑے بڑے بنگلوں میں اسکول و ہسپتال وغیرہ تعمیر کیے ہیں۔ آباد کاری پر کنٹرول کے قوانین کے ساتھ ساتھ گل مہرآباد کے مکین آبادی کنٹرول کی ہدایات کے پرخچے بھی خوب اڑاتے ہیں۔ سب ستارے سے یہ لوگ اجتناب برتتے ہیں، جبکہ نیلی ستاروں سے رغبت دکھاتے ہیں۔ سب ستارے سے بے اعتنائی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ہر روز نئے نئے روشن ستارے زمین پر اترے چلے آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں کا ہر جوڑی دار ستاروں پر کمند ڈالنے کے چکر میں دمدار ستارہ بنے بے مدار اڑا پھرتا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی تلاش کرتا دکھتا ہے۔ گل مہرآبادی معنی حمل گولی سے بغض اور بلو ٹیبلٹ نیلی گولی سے حب رکھتے ہیں، لہٰذا اکثر نیلوفری شگوفے کھلتے نظر آتے ہیں۔ یہاں عفیفوں کی قطاریں سچا خانے کی رونق بڑھاتی دیکھی جا سکتی ہیں کہ شادی گھر سے آتے ہی نویلی عروسہ کا ایک پیر گھر میں بھاری تو دوسرا وائم گھر میں ہلکا ہوتا ہے۔ یہاں حکیم، دائی، سودائی، طبیب، حبیب اور رقیب سب ہی کی روزی روٹی لگی ہے۔ کچھ نوجوان شادی شدہ جوڑوں کے اپنے ہاں نومولود کے علاوہ سال بسال سالوں سالیوں ننھے منھے بہن بھائیوں کا میلاد بھی عام سی بات ہے۔ ان سب نوزائیدگان کے واسطے ایک ہی چھت تلے بیک وقت کئی زیرو سائز سویٹر، چھوٹے چھوٹے دستانے اور موزے بنے جاتے ہیں۔ سیانے ہوشیار مرغے آبادی میں روز افزوں اضافے کا سبب یہاں کے عام آدمی کی ساتھی سے بیزاری اور ہمدم سے عدم لگاؤ بتاتے ہیں۔ یہ چلتے پرزے جوش سے کام لیتے وقت جوش ساشے کو بالکل کام میں نہیں لاتے، بس ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور پھر پیدائش کو حادثہ متیرہ گنتے ہیں۔ ڈیوریکس ہو نہ ہو، بس گل ٹیکس بچھی دیکھ کر ہی گل موری باغبان کی طبیعت کھل اٹھتی ہے۔ ہر سال آنگن میں نیا شگوفہ کھلا دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہاں کے واسی بچے دو ہی اچھے کی بجائے جتنے بچے اتنے اچھے پر یقین و عمل فرما ہیں۔ اس جھڑی کو سمونے کی وجہ سے یہ علاقہ ایک ایسا سماور بن چکا ہے جس میں روز افزوں پیدائش و افزائش نسل آدم سمائی جا رہی ہے۔ کل عالم کی مخلوقات میں شرح پیدائش اور تولیدی رفتار میں ان کا مقابلہ صرف اور صرف آسٹریلین خرگوش ہی کر سکتا ہے، بلکہ وہ بیچارہ بھی کیا کرے گا، آخر خرگوش ہے، تھک ہی جائے گا۔ یہاں تو خرکار ہیں خرکار،
انتھک لگے رہتے ہیں اس کام کو بیگار سمجھ کر۔ رفتار میں خرگوش کا مقابلہ کرنے والے گل مہری نر، جی ہاں گل مہری نر، بیکار میں خر اور قوت میں سانڈ کو اپنا دلبر تسلیم کرتے ہیں، جبکہ سانڈے کا تیل ان کا دلاور ہے۔ گل مہر آباد میں طرح طرح کے لوگ ایک دوسرے کے زیر دیوار وہ ہمسایہ و ماجایا آباد ہوئے ہیں۔ اس غلط ملط سے ایک طرف تو طبقاتی تقسیم ہوئی تو دوسری طرف یہاں ایک بالکل نئی پود ابھر کر سامنے آئی، جس کے نقوش تہذیبی تصادم کا بین ثبوت ہے۔ کہیں تیکھے نین مشرقی حیا کی تصویر ہیں تو تراشیدہ نتھنے تاتاری حملے کی تعزیر، کسی کی ناک فارس کا پھول ہیں تو خوش رنگ آرز تیموری ترک آباد کا خمیر ہیں، فراغ پیشانی اور ہلکے ریشمی بال ایشائے کوچک کا تحفہ ہے، لمبا قد آریہ نسل کا تسلسل اور قامت کردار میں پستی شرق اوسط کا ثمر ہے تو لباس کی تراش خراش یورپی انگریزی گوہر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آمیزہ شراب موجزن ہے۔ اس آمیزش نے گل مہر آباد کی عادات، بود و باش، معاشرت، ذہنیت اور فطرت یگانہ کو جنم دیا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ جی ہاں اپنی مثال آپ ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے سماجیات کی ہلکی سی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، گل مہر آباد کے مصنف آگے جا کے مزید لکھتے ہیں، زن مرید تو سبھی ہوتے ہیں، مگر حبیب خالو چاندنی خالہ کی انگلی کے اشارے پر چلتے بلکہ دوڑتے ہیں۔ گھر سے باہر دونوں اکٹھے ہوں تو حبیب خالو خالہ کا پرس بھی خود اٹھا کر ایک دو قدم پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ پختہ عمر چاندنی خالہ کا اصل نام مہرو بیگم ہے، جو اب شاید کسی کو یاد ہو۔ کسی کو ان کا یہ نام جاننے کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ سب نے آج تک چاندنی سے ہی کام چلایا ہے۔ البتہ نادرہ نے شناختی کارڈ کے لیے نام کی لازم خانہ پوری کرتے ہوئے اہتمام سے ان کا اصلی نام مہرو بیگم درج کیا، لیکن پرنٹ فائنل کرنے سے پہلے جب چاندنی کو سرکاری کیمرے سے کھینچی گئی تصویر دکھلائی گئی تو انہوں نے اسے اپنا عکس ماننے سے صاف انکار کر دیا اور بے ہوشی سے قبل ماری جانے والی مخصوص زنانہ چیخ کی اداکاری کی۔ یہی مظاہرہ وہ برسوں پہلے اپنی رخصتی کے موقع پر کر چکی تھیں۔ کمپیوٹر میں تصویر دیکھ کر وہ رنج و الم کی وہی تصویر بن گئیں جو گزشتہ سال اپنی بھتیجی کی شادی پر پہلے روٹھنے اور پھر منا کر لائے جانے، پھر بامر مجبوری شرکت کے عین موقع پر بن گئی تھیں۔ پھوپھیاں، جی ہاں پھوپھیاں اکثر شادی بیاہ کے مواقع پر رکت بھرے جذبات اور حزن و ملال کا مظاہرہ کرتے پائی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سنے گئے اقتباسات سے خوب محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔